یہ علاقہ متنازع ہونے کی وجہ سے نہ پاکستان میں ہم شامل ہو سکے ہیں جس طریقے سے دوسرے پاکستانیوں کو حقوق ہیں، نہ ہم انڈیا میں شامل ہیں. دونوں کے درمیان متنازع ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے حقوق جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں ہماری سیکورٹی کے نام پہ ہیں یا کسی بھی نام سے ہیں، ان کو بھی آٹا کسی حد تک دیا جاتا ہے. جس وقت مردم شماری ہو رہی تھی، گلگت کی آبادی جو ہے 3-3.5 لاکھ کے قریب تھی، لیکن جب آٹا لینے کا موقع آتا تھا تو وہ 10 لاکھ کے قریب جاتی تھی آبادی گلگت کی. تو لوگ پریشان ہوتے تھے، یار آبادی تو اتنی ہے لیکن جب آٹا لینا ہوتا ہے تو اس کی پاپولیشن کی تعداد جو ہے وہ 10 لاکھ ہو جاتی ہے. اب یہ ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے ڈیجیٹل رجسٹریشن کی جا رہی ہے. روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن ہمارے مفاد میں ہے یا ہمارے مفاد میں نہیں ہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ڈیجیٹل رجسٹریشن انتہائی اہم ہے اور ہمارے علاقے کے عوام کے مفاد میں ہے. اور اس ڈیجیٹل رجسٹریشن سے جو کرپشن ہو رہی ہے، جو دھوکہ بازیاں ہو رہی ہیں یا لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں، کسی کو مل رہا ہے آٹا کسی کو نہیں مل رہا ہے، وہ ان سب کا حل مقتدر حلقوں نے باثر محکموں نے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں انہوں نے یہ حل نکالا کہ یہ ہم اس کی رجسٹریشن کریں گے. مسئلہ ہے کہ ہمارا علاقہ انتہائی دور افتادہ ہے، پسماندہ ہے اور سنگلاخ چٹانوں پر مشتمل ہے. تقریباً 90% ہمارا علاقہ بنجر تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن زرعی اجناس کے لیے مناسب نہیں ہے. بہت قلیل مقدار میں 10% یا 15% مشکل سے ہوگا زراعت یہاں پہ ہوتی ہے. کھانے پینے کی اکثر چیزیں باہر سے لائی جاتی ہیں اور دور افتادہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات، وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہڑتالیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی اپنے جائز حقوق کے لیے. اچھا، پیجام بھی ہوتا رہا، بہت سی چیزیں ہو گئی، لوگوں میں جو ہے تشویش دن بدن بڑھتی گئی، کرپشن کی افواہیں پھیلتی گئی، ہو بھی رہے تھے. تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ پچھلے دور میں پچھلے سال باقاعدہ اس کے اوپر بہت سارے مذاکرات ہو گئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ دوبارہ یہ سسٹم جو ہے یا سبسیڈائز جو ہے دوبارہ بحال ہو گیا اور اس میں کچھ چیزیں کچھ مقدار فکس کی گئی. مثلا ہر فرد کے حوالے سے 6.40 kg گندم آٹا فکس کیا گیا. لیکن بہت سے لوگوں کو عوام کو یہ شکایت رہی ہے کہ جی ہمیں ہمارا کوٹا نہیں مل رہا ہے، یہ راستے میں غائب ہو رہا ہے، محکمے والے خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ڈیلرز دے نہیں رہے، بہانے بنا رہے ہیں. تو اس طرح جتنا بھی حکومت نے ان علاقوں کو، ان کے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے، اس کے خاطر خواہ اثرات مرتب نے لوگوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی. جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گلگت شہر میں پیجام ہڑتال ہو گئی، تقریباً بالکل مفلوج ہو گیا تھا گلگت شہر. یہ ڈیجیٹل رجسٹریشن ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں ہمارا کوٹا کم ہوگا، ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا، آٹا پورا نہیں ملے گا. اس حوالے سے بہت میں سمجھتا ہوں شہر کے حوالے سے کامیاب ہڑتال ہو گئی. اس ڈیجیٹل رجسٹریشن ہے کیا چیز؟ عوام کو اکثر پتہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن کیا چیز ہے، اس سے ہمارا کوٹا کم ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، ہم جو سمجھے ہیں نمبردار حضرات، ہم جو سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل رجسٹریشن سے گلگت کا باشندہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ گلگت میں ہو، چاہے وہ سکردو میں ہو، چاہے وہ گیزر میں ہو، جہاں بھی ہوگا اس کا حصے کا جو بھی آٹا ہوگا مقدار میں 6.40 کے حساب سے سردست ہی ہے، بے شک یہ تھوڑا سا کم ہے، اس حساب سے اس کو وہاں پہ ملے گا. لیکن انہوں نے ہمیشہ اس سسٹم سے جو پرانا چل رہا تھا اس سے فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہیں، بنگلے بنائے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، چوکیدار سے لے کر بالا افسران تک کرپشن کی ہے. اور اب شاید ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی جن کو اس نظام سے فائدہ تھا، اس سسٹم سے فائدہ تھا. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر ڈیلر کو کہا گیا ہے کہ آپ 10 بندوں کو لے کر پہنچ جائیں.